آیت نمبر 66 ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ دیکھو تم لوگ اب تک جو بحث و مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم ہے، لیکن اب تو تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں علم کو جو ہے وہ نکرہ لایا گیا ہے اور اس میں عموم کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا علم جو ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اس سے پہلے تو وہ جو کچھ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے تو اپنے تورات کے ضمن میں کرتے تھے، مگر اب جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تو ان سے پہلے کے ہی نبی ہیں، تو ان کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کرنا، تو دعویٰ جو ہے وہ بغیر دلیل کے تو نہیں ہوتا، لہٰذا دعوے کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس دعوے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، اور پھر یہاں پہ اللہ جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے، اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی کہ ان کا علم ہمیشہ سے کچھ نہیں تھا اور اللہ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے کامل ہے۔ پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ ہر گروہ جو ہے وہ ان کو اپنی جانب منسوب کرنے کی کوشش کرتا تھا، کوئی یہودی کہتا، کوئی نصرانی کہتا، ایون یہ کہ مکہ کے مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا جا رہا ہے، جو کہ حنف سے ہے، حنف کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا، اور اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسا سیدھا ہونا کہ جس کو کوئی بات، کوئی رائے، کوئی خاندان، کوئی حالات، کوئی نقصان، کسی بھی قسم کی کوئی بات بھی جو ہے وہ سچائی سے ادھر ادھر کرنے والی نہ ہو، بلکہ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ چلنے والا ہو، اس کو جو ہے وہ حنیف کہا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ ال عمران میں بھی آپ کو مسلمان کہا جا رہا ہے، یعنی کہ شروع ہی سے آپ کے ساتھ جس دین کو منسوخ کیا جا رہا ہے وہ اسلام دین ہے، تو مسلمان کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا دین دراصل میں کون سا دین تھا۔ پھر آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت میں رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں 3 طبقوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، ایک نتبعو کا کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو محبت اور چاہت اور قربانی کے ساتھ فالو کیا۔ اس ضمن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا علاقہ، اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو کچھ اخلاص والے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ دوسرا فرمایا کہ نبی علیہ السلام اور پھر ایمان والوں کو کہا گیا ہے۔ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، اور جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو پورے قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی شخصیت کی بہت ساری جو ہیں خوبصورت جہتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ کا اپنا گھر چھوڑ دینا، والد کے ساتھ محض شرک کی بنیاد کے اوپر جو ہے اختلاف رائے کرنا، مگر اس میں ادب و احترام کا قائم رہنا، پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ کس عمر میں آپ نے اختلاف کیا تھا، اپنے گھر کو چھوڑا تھا، تو این آپ کی جوانی کا دور تھا، اتنی جوانی میں اتنی حکمت کا ہونا کہ وہ توحید کی خاطر جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ زندگی کا لے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں ہمیں ہر طرح کے جو ہے وہ مسائل نظر آتے ہیں۔ پھر نمرود کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہو جانا، پھر اس کے بعد آپ کا مختلف ملکوں کا جو ہے وہ سفر کرنا، اور پھر ہر ملک کے کلچر کو جاننا، تہذیب کو جاننا، ان کی زبانوں کو جاننا۔ آپ اپنے ایک بیٹے کو جو ہے وہ فلسطین میں آباد کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے کو آپ مکہ میں جا کے آباد کر رہے ہیں، یعنی کہ جسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ورسٹائل قسم کی شخصیت کا ہونا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ آپ اتنے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اتنے کلچر و تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کوئی ملک، کوئی کلچر جو ہے وہ آپ کو متاثر نہیں کرتا، آپ اپنی توحید کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ اور پھر اتنی قربانیوں کے بعد جو ہے، اور پھر آپ کو اولاد کا نام ملنا، مگر اس میں بھی شکر گزار رہنا، پھر اولاد کا مل جانا، اور پھر اس کو اس عمر میں جا کے قربان کرنا جبکہ اولاد کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جانا جو کہ جوان بیوی ہے، اور جہاں پہ کوئی کھانے پینے کے اسباب نہیں ہے، ایک ویران جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آنا۔ اور گویا کہ یہ ساری قربانیاں جو ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہ ایسی بے مثال قربانیاں ہیں کہ زندگی کا کوئی ایک ایسا بھی پہلو ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو کہ ہمیں آپ کی زندگی میں نظر نہ آئے۔
تو اتنی ہمت جہد قسم کی جو آپ کی شخصیت ہے، ایک بامقصد زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے ال عمران میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو آپ کا وزڈم کیا تھا کہ آپ نے نسلوں تک کے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا آپ سے کام لیا۔ لیکن بڑی خوبصورت بات یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ میری اولاد میں کوئی ایسا آئے، تو آپ اس وقت اس اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھ کے سنانے والا ہو، وہ تزکیہ کرنے والا ہو، اور وہ تعلیم دینے والا، وہ حکمت والا ہو۔ تو گویا کہ آپ نے ایک علمی جو ہے دعا مانگی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ علم کو مانگا، اور پھر یہ دعا نبی علیہ السلام کی صورت میں قبول ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ قرآن کا معجزہ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں جو ہے وہ ہمیں صرف قرآن نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بہت پڑھی لکھی امت ہونی تھی، اور اس دور میں بہت جدید ٹیکنالوجی نے آنا تھا، علم اپنے عروج پہ جانا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں اتنا علم نہیں تھا جتنا کہ علم آج ہے۔ تو اگر ہم آج کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی جدت ہے، اگر اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں قرآن کے ساتھ، اور پھر قرآن کی دعا کس نے مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، تو ہمیں کوئی گوشہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا آیت مبارکہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے بڑا قریبی تعلق ہے، تو کیا یہ امت ایسی ہے کہ جو کہ بامقصد ہے، جو کہ حنیف ہے، جس کی ڈائریکشن بہت کلیئر ہے، وہ بالکل فوکس ہے، اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اتنا یقین ہے، اور اس کا علم کے ساتھ جو ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے؟ تو آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید ہم بہت دور کھڑے ہیں۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ولی ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت ساری مماثلتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں سے علماء کرام ایک بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی، باقی انبیاء کی زندگی میں بھی، اور ایون نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ اور ہجرتیں اور قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے ولی ہوتے ہیں یا جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی مشکلات میں کیوں ہوتی ہے؟ تو یہاں سے ضمناً ایک موضوع جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ آئے کہ زندگی میں سکون کا ہونا ضروری ہے یا خوشی کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر ان کے پاس جو ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کی جتنی بھی زیادہ مشکلات میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کے مقصد سے نہیں ہٹے۔ اپنی زندگی میں جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کام وہ ضرور کرتے چلے گئے، یعنی کہ کسی مشکل، کسی پریشانی نے بھی اور کسی رکاوٹ نے بھی جو ہے ان کو ان کے مقصد سے جو ہے وہ نہیں روکا۔ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی آپ کی مشکلات میں گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ نبیوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ بے سکون تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ پرسکون رہ سکتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مسئلوں کا حل یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیز مل جائے گی، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے کے حل ہو جانے کے باوجود بھی کیا ہمیں سکون مل جائے گا۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ سکون کی بات بہت زیادہ کرتا ہے، وہ خوشی کی بات نہیں کرتا۔ خوشی کے بارے میں قرآن کا جو تصور ہے واللہ عالم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اصل میں اس دن خوش ہوگا جس دن وہ اپنے رب کے ساتھ وہ ملاقات کرے گا جس میں اس کا رب اس کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوگا اور وہ اپنے رب کو مسکرا کے دیکھے گا۔ اس دن انسان کی خوشی کی جو اب انتہا نہیں ہوگی جب اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم جس چیز کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ خوشی مان پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم بہت خوش ہو رہے تھے وہی ہماری زندگی کا بہت بڑا دکھ بن رہا ہے۔ لہٰذا خوشی کا اصل تصور جو ہے وہ جنت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور دنیا میں جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ سکون کو مانگے، اور سکون جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود بھی انسان کے پاس ہونا عین ممکن ہے۔